یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا حسیب رونق ثقلینی۔ آپ سب کا پیار اور سپورٹ مجھے برابر مل رہا ہے اور ہمارا یوٹیوب پریوار دھیرے دھیرے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے آپ کی محبتوں سے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کربلا کا واقعہ، جس کا نام ہے یادگار کربلا۔ اس کو لکھا ہے مرحوم مغفور جناب ہوش شرافتی ثقلینی بریلوی صاحب نے۔ اس واقعے کو ریکارڈ کرنے میں میرا ساتھ دیا ہے میرے ہمنوا رشید قادری اور حامد علی نے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہوش صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبزادے جناب محمد شاہد صاحب ثقلینی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب شاہد صاحب کا کہ انہوں نے یادگار کربلا مجھے ریکارڈ کرنے کا موقع دیا۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا مجھے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ان سب چیزوں سے مجھے حوصلہ ملتا ہے آپ کے لیے ہر بار کچھ نیا کرنے کا۔ آئیے سنتے ہیں یادگار کربلا یعنی کربلا کا پورا واقعہ، لیکن اس سے پہلے کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ملاقات ہمارے آج کے مہمان جناب شاہد صاحب ثقلینی سے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد ثقلینی آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرات، میں سب سے پہلے جناب حسیب رونق صاحب ثقلینی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن کی وجہ سے آج مجھے آپ سے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد عرض یہ کرنا ہے کہ میرے والد گرامی مرحوم مغفور جناب ہوش ثقلینی بریلوی نے آج سے لگ بھگ 35-36 سال پہلے واقعات کربلا کو تقریباً 350 شعروں میں نظم کیا تھا، جو 1985 میں یادگار کربلا کے عنوان سے چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے، اور جسے کچھ میلاد خواں اکثر میلاد کی محفلوں میں پڑھتے بھی ہیں اور محبان اہل بیت بہت محبت سے سنتے بھی ہیں۔ حضرات، خوشی کی بات آج یہ ہے کہ آج یادگار کربلا کو جناب حسیب رونق صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت انداز، خوبصورت لہجہ، حسین ترنم ملا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعات کربلا انشاءاللہ آپ کے قلب کو منور فرمائے گا اور آپ کی عقیدتوں میں اضافہ ہوگا۔ میں ایک بار پھر حسیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ توجہ سے اسے سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ ہے رب کا ایک انعام محبت حسین کی، ہے رب کا ایک انعام محبت حسین کی، محشر میں بخشوائے گی نسبت 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 حسین کی۔ ہے رب کا ایک انعام محبت حسین کی، محشر میں بخشوائے گی نسبت حسین کی، فرمان مصطفیٰ کا ہے مطلب کھلا ہوا، لہموں کا لہم جس کے لیے ہو وہ کیا ہوا، حق کے حبیب پال کر اس ناز و پیار سے، الفت میں ان کی رہتے تھے کچھ بے قرار سے، الفت میں ان کی رہتے تھے کچھ بے قرار سے، الفت میں ان کی رہتے تھے کچھ بے قرار سے۔ ایک روز بولی فاطمہ رحمت تمام، کس بات پر اداس ہے کچھ تو کرے کلام، فرمایا بیٹی کیا کہوں مرضی خدا کی ہے،
تاکید ان کے واسطے صبر و رضا کی ہے، شبر کی تو شہادت صغرا کی ہے خبر، شبیر کی شہادت کبرا کی ہے خبر، شبیر کی شہادت کبرا کی ہے خبر، شبیر کی شہادت کبرا کی ہے خبر۔ ظاہر میں نہ ہوں گا نہ تم اور نہ علی، تنہائی میں اٹھائیں گے ہر صدمہ دلی، کس کی مجال ہے جو کرے اس میں قیل و قال، آخر حبیب حق کا بھی جب ہو گیا وصال، دنیا سے کوچ بنت شہیدی کا ہو گیا، سایہ سروں سے شیر خدا کا بھی اٹھ گیا، سایہ سروں سے شیر خدا کا بھی اٹھ گیا، سایہ سروں سے شیر خدا کا بھی اٹھ گیا۔ بھائی بڑے حسن بھی شہادت جو پا گئے، تنہا حسین رنج و مصائب میں آ گئے، فرمان نانا جان کا جو یاد آ گیا، ہر حال میں حسین نے شکر خدا کیا، شبیر کہہ کے ہوتے تھے یوں دل میں شادماں، تقدیر کو ہے صبر کا مقصود امتحان، تقدیر کو ہے صبر کا مقصود امتحان، تقدیر کو ہے صبر کا مقصود امتحان، تقدیر کو ہے صبر کا مقصود امتحان۔ گورنر مدینہ کو پیغام یزید کی بیعت کے لیے۔ فاسق یزید تخت خلافت پہ آ گیا، مغرور مشورہ جو مشیروں کا پا گیا، ظالم کے سر پہ نشہ حکومت کا چھا گیا، شیطان گویا شکل یزیدی میں آ گیا، اعلان کر کے اپنی حکومت کا ہر طرف پیغام بھیجنے لگا ظلمت کا ہر طرف، پیغام بھیجنے لگا ظلمت کا ہر طرف، پیغام بھیجنے لگا ظلمت کا ہر طرف، پروانے بھیجے ہر طرف بیعت کے واسطے، کرنے لگا یہ جبر حکومت کے واسطے، پروانہ ایک گورنر طیبہ کو بھیج کر اکسایا دوسروں کو بھی یوں ظلم و جور پر، لکھا حسین راضی نہ بیعت پہ ہو اگر، تاکید ہے کہ کاٹ کے تو بھیجے ان کا سر، تاکید ہے کہ کاٹ کے تو بھیج ان کا سر، تاکید ہے کہ کاٹ کے تو بھیج ان کا سر۔ نامے کو ایک بار پڑھا جب ولید نے، بولے غضب کیا ہے یہ کیسا پلید نے، ابن علی کے روبرو مجھ سے محال ہے، کچھ بات بھی میں کر سکوں میری مجال ہے، بلوایا پھر ولید نے حضرت حسین کو، بٹھلا کے عرض کی یہ شہ مشرقین کو، بٹھلا کے عرض کی یہ شہ مشرقین کو، بٹھلا کے عرض کی یہ شہ مشرقین کو۔ حکم یزید آیا ہے یہ دیکھ لے ضرور، لکھ دوں جواب اس کا جو فرمائے اب حضور، فرمایا ہم کو بیعت فاسق روا نہیں،
ظالم یزید زانی ہے کس کو پتا نہیں، اٹھ کر وہاں سے آئے جو واپس حرم سرا، کر کے جمع کیا یہ عزیزوں سے مشورہ، کر کے جمع کیا یہ عزیزوں سے مشورہ، کر کے جمع کیا یہ عزیزوں سے مشورہ۔ بہتر یہی ہے مکے میں جا کر کرے قیام، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے فرمائے جو امام۔ ایک بات اور بھی یہ ستاتی تھی آپ کو، تحریر کوفیوں کی بلاتی تھی آپ کو، خط 150 قریب جو کوفے سے آ گئے، یہ الجھنوں میں اور بھی الجھن بڑھا 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 گئے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امام کی حاضری۔ دل میں خیال آیا کہ اب فکر کیا کریں، چل کر کے نانا جان سے کچھ مشورہ کریں، سمجھا کہ اور سب کو بڑی آن بان سے روضے پہ عرض کرنے چلے نانا جان سے، بولے لپٹ کے روضہ اطہر سے یہ امام، اے نانا جان لیجئے اب آخری سلام، نانا ہمارا طیبہ میں رہنا محال ہے، اس سرزمین کے چھٹنے کا بے حد ملال ہے، یوں روتے روتے الفت آقا میں کھو گئے، کچھ دیر نانا جان کے قدموں میں سو گئے، کچھ دیر نانا جان کے قدموں میں سو گئے، کچھ دیر نانا جان کے قدموں میں سو گئے۔ لگتے ہی آنکھ آیا جب ماجرا نظر، فرما رہے ہیں پیار سے سلطان بحر و بر، ہونٹوں کو بوسہ دے کے کہا میرے نور عین، ہونا ہے تم کو پے کر صبر و رضا حسین، یہ حکم کبریا ہے وطن اپنا چھوڑ دو، یعنی رضائے حق میں کمر اپنی باندھ لو، یعنی رضائے حق میں کمر اپنی باندھ لو، یعنی رضائے حق میں کمر اپنی باندھ لو۔ سہنا ہے تم کو سینکڑوں ظلم و ستم ابھی، چھٹنے نہ پائے دامن صبر و رضا کبھی، سر ہے تمہارا تاج شہادت کے واسطے، غم ہے تمہارا بخشش امت کے واسطے، بیٹا رہے خدا میں نہ کچھ فکر کیجیو، رنجو علم قریب بھی آنے نہ دیجیو، رنجو علم قریب بھی آنے نہ دیجیو، رنجو علم قریب بھی آنے نہ دیجیو۔ اٹھو کرو نہ دیر کی منزل قریب ہے، جاؤ تمہارے ساتھ خدا کا حبیب ہے، پھر تو حسین نیند سے بیدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ سے بھی سرشار ہو گئے، حسرت بھری نظر سے کیا آخری سلام، یعنی کہ نانا جان سے رخصت ہوئے امام،
यानी कि नाना जान से रुखसत हुए इमाम, यानी कि नाना जान से रुखसत हुए इमाम। پھر والدہ کی قبر پہ پہنچے بچشم نم، بےتاب ہو کے بیٹھ گئے چوم کر قدم، بولے کہ اپنے پاس بلا لو حسین کو، اماں ذرا گلے سے لگا لو حسین کو۔ بھائی کی قبر پر جو اچانک پڑی نظر، ان سب کو چھوڑنے کا تھا دل پر بڑا اثر، ان سب کو چھوڑنے کا تھا دل پر بڑا اثر، ان سب کو چھوڑنے کا تھا دل پر بڑا اثر، ان سب کو چھوڑنے کا تھا دل پر بڑا اثر۔ سفر امام علی مقام کا مدینے سے مکہ کی طرف، غم دل میں سینکڑوں تھے مگر حق پہ تھی نظر، کر کے سلام چل دیے القصہ مختصر، ابن علی سفر کے ارادے سے جب چلے، آ کے پھر تو اہل مدینہ سبھی ملے، دیوار و در شجر و حجر سب اداس تھے، غم سے نڈھال لوگ تھے جو آس پاس تھے، غم سے نڈھال لوگ تھے جو آس پاس تھے، غم سے نڈھال لوگ تھے جو آس پاس تھے۔ رو رو کے لوگ کہتے تھے للہ نہ جائیے، دھوکے میں کوفے والوں کے ہرگز نہ آئیے، فرمایا اب یہ مرضی پروردگار ہے، جو بھی نفس ہے راہ میں اس کی نثار ہے، طیبہ سے پھر تو جانب کعبہ چلے حسین، کر کے طواف کعبے کا سب سے ملے حسین، کر کے طواف کعبے کا سب سے ملے حسین، کر کے طواف کعبے کا سب سے ملے حسین۔ طے تھا ازل سے کوفے کو جانا حسین کا، گھر بار راہ حق میں لٹانا حسین کا، کچھ لوگ آ کے خدمت اقدس میں باادب کہتے تھے کیا حضور کے جانے کا ہے سبب، فرمایا جانو دل ہے میرے دین پر نثار، کوفے کے لوگ مجھ کو بلاتے ہیں بار بار، کوفے کے لوگ مجھ کو بلاتے ہیں بار بار، کوفے کے لوگ مجھ کو بلاتے ہیں بار بار۔ پھر لوگ عرض کرنے لگے اے امام دین، کوفے کے لوگ قول کے سچے کبھی نہیں، مولا علی پہ کیسے کیے ظلم ناروا، فطرت ہے کوفیوں کی کہ مل کر کرے دغا، پہلے کسی کو بھیج کے معلوم کیجئے، اس طرح کوفے والوں کے حالات لیجئے، اس طرح کوفے والوں کے حالات لیجئے، اس طرح کوفے والوں کے حالات لیجئے، اس طرح کوفے والوں کے حالات لیجئے۔ امام علی مقام کی روانگی سے پہلے کوفے کی طرف حضرت مسلم کی روانگی۔ مسلم ادب سے بولے میں کوفے کو جاؤں گا، لکھ دوں گا حال کوفے کا جو کچھ بھی پاؤں گا، مسلم نے اذن پایا تو کوفے کو چل دیے، دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمراہ ہو لیے،
کوفے جو پہنچے حضرت مسلم باحترام، مختار بن عبید کے گھر پر کیا قیام۔ کوفے پہنچ کے دیکھا جب حال زار ہے، ہر ایک امام دی کے لیے بے قرار ہے۔ پوچھا یہ کوفیوں نے کہ کب آئیں گے امام، مسلم یہ بولے خط جو میرا پائیں گے امام، مسلم یہ بولے خط جو میرا پائیں گے امام، مسلم یہ بولے خط جو میرا پائیں گے امام، مسلم یہ بولے خط جو میرا پائیں گے امام۔ حضرت مسلم کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں کا بیعت کرنا۔ خدمت میں کوفی آنے لگے آن بان سے، مسلم کے ہاتھ پہ ہوئی بیعت وہ شان سے۔ 40,000 آ گئے خدمت میں بے خطر، مسلم بظاہر ان کے ارادوں کو دیکھ کر خط لکھ دیا امام کو ہے لوگ بے قرار۔ کوفے کا کوفہ لگتا ہے آقا کا جانثار، کوفے کے کوچے کوچے میں ایک شور عام تھا، ہر ایک زباں پہ آل محمد کا نام تھا۔ عالم ایک شریر نے دیکھا تو جل گیا، سب حال پھر یزید کو ظالم نے لکھ دیا، سب حال پھر یزید کو ظالم نے لکھ دیا، سب حال پھر یزید کو ظالم نے لکھ دیا۔ نعمان بن بشیر کو لکھا ہٹائیے، کوفے میں سخت دل کسی حاکم کو لائیے۔ نعمان کو یزید نے پھر تو ہٹا دیا، کوفے کا ابن زیاد کو حاکم بنا دیا۔ آتے ہی ابن زیاد نے ایسا ستم کیا، گویا کہ ظلم و جور کا سکہ جما دیا، گویا کہ ظلم و جور کا سکہ جما دیا، گویا کہ ظلم و جور کا سکہ جما دیا۔ ہانی کے گھر مقیم تھے مسلم جو اس گھڑی، ابن زیاد کو یہ کسی سے خبر لگی، بلوا کے پھر تو ہانی کو ابن زیاد نے سر کاٹ کر کے ڈال دیا بد نہاد نے۔ ہانی کے قتل کی ہوئی مسلم کو جب خبر، ہانی کے انتقام کو نکلے وہ بے خطر، ہانی کے انتقام کو نکلے وہ بے خطر، ہانی کے انتقام کو نکلے وہ بے خطر۔ مسلم چلے تو ساتھ میں کوفی تمام تھے، کچھ دور جا کے دیکھا تو تنہا امام تھے۔ مسلم پکارتے رہے لوگوں کدھر گئے، خوف یزید کھا کے رہے حق سے پھر گئے۔ عالم تھا ایک ہو کا اٹھایا قدم جدھر، کوئی بھی ہم سفر نہیں جائے بھلا کدھر، کوئی بھی ہم سفر نہیں جائے بھلا کدھر، کوئی بھی ہم سفر نہیں جائے بھلا کدھر۔ دروازہ بند دیکھا کہ ہر ایک مکان کا تھا، ہر سمت خطرہ کوفے میں امن و امان کا تھا۔ ایک گھر سے ایک
ایک بوڑھی نے دیکھا تو دی صدا، ایسی فضا میں کون یہ نکلا ہے اے خدا، لگتا ہے ایسا جیسے مسافر کوئی ہو تم، کیا نام ہے بتاؤ کدھر جا رہے ہو تم، کیا نام ہے بتاؤ کدھر جا رہے ہو تم، کیا نام ہے بتاؤ کدھر جا رہے ہو تم۔ فرمایا آل مصطفیٰ طیبہ سے آئے ہیں، مسلم ہمارا نام ہے غم کے ستائے ہیں، وہ بولی جان و دل ہے فدائے شہ انام، کیا خوب ہو جو شب میں ہو میرے یہاں قیام، خدمت میں اہل بیت کی پنہا تھا ایک راز، بوڑھی کو اس لیے تھا مقدر پہ اپنے ناز، بوڑھی کو اس لیے تھا مقدر پہ اپنے ناز، بوڑھی کو اس لیے تھا مقدر پہ اپنے ناز۔ بیٹے کا کر رہی تھی جو شدت سے انتظار، جب آ گیا تو کہنے لگی اس سے بار بار، مسلم ہے مہمان ہمارا نصیب ہے، خدمت تو ان کی کر لے تو جنت قریب ہے، ماں بیٹے ان کو پا کے جو مسرور ہو گئے، دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں کھو گئے، دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں کھو گئے، دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں کھو گئے۔ آئی نہ شب میں نیند جو اس بد نہاد کو، ہوتے ہی صبح دی یہ خبر ابن زیاد کو، صبح کو لڑکا جا کے ملا بد نہاد سے، مسلم ہمارے گھر ہے کہا ابن زیاد سے، ابن زیاد نے اسے کچھ مال و زر دیا، دستہ یزیدی فوج کا ایک ساتھ کر دیا، دستہ یزیدی فوج کا ایک ساتھ کر دیا، دستہ یزیدی فوج کا ایک ساتھ کر دیا۔ مسلم نماز پڑھ کے جو ہوشیار ہو گئے، شمشیر لے کے ہاتھ میں تیار ہو گئے، بوڑھی نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی حضور، کھانا بغیر کھائے نہ جائے ابھی حضور، فرمایا اب نصیب میں کھانا نہ آب ہے، اب تو نظر کے سامنے نانا کا خواب ہے، اب تو نظر کے سامنے نانا کا خواب ہے، اب تو نظر کے سامنے نانا کا خواب ہے، اب تو نظر کے سامنے نانا کا خواب ہے۔ کوفے میں حضرت مسلم کی شہادت۔ فرمایا نانا جان نے کچھ دیر کی ہے بات، خلد بری کی سیر کرو گے ہمارے ساتھ، وہ بولی ایسی بات بظاہر کوئی نہیں، سرکار میری بات پہ لائے اگر یقین، پھر شور و شر کی آئی صدائیں جو کان میں، باطل کی فوج آ گئی بس ایک آن میں، نکلے مکہ سے حضرت مسلم یہ سوچ کر، میری وجہ سے بوڑھی کو پہنچے نہ کچھ ضرر، میری وجہ سے بوڑھی کو پہنچے نہ کچھ ضرر، میری وجہ سے بوڑھی کو پہنچے نہ کچھ ضرر۔ تنہا انہیں لعینوں نے دیکھا تو بے خطر،
ہر ایک طرف سے رکھ لیا تیروں کے باڑھ پر، ایک تیر آ کے آپ کے دانتوں میں لگ گیا، کھینچا جو تیر خون کا دھارا رواں ہوا، بوڑھی نے دیکھا جھانک کے حسرت و یاس سے، مسلم نے ڈھال ہوتے نظر آئے پیاس سے، مسلم نے ڈھال ہوتے نظر آئے پیاس سے، مسلم نے ڈھال ہوتے نظر آئے پیاس سے، پانی کا بھر کے لائی پیالہ وہ بے خطر، حضرت کے دست پاک میں دے آئی دوڑ کر، پانی قریب ہونٹوں کے جب آپ نے کیا، دانتوں کا جو لہو تھا پیالے میں بھر گیا، پانی بھی اب نصیب میں شاید نہیں رہا، فرمایا میں بھی خوش ہوں خدا کی جو ہو رضا، فرمایا میں بھی خوش ہوں خدا کی جو ہو رضا، فرمایا میں بھی خوش ہوں خدا کی جو ہو رضا، مرنے کا اپنے مجھ کو ذرا بھی نہیں ملال، بے چین کر رہا ہے مجھے صرف ایک خیال، خط میرا دیکھتے ہی چلے آئیں گے حسین، رنجو علم میں ناگہاں گھر جائیں گے حسین، احسان اس کا ہوگا بڑا میرے حال پر، کھائے کوئی رحم جو محمد کی آل پر، کھائے کوئی رحم جو محمد کی آل پر، کھائے کوئی رحم جو محمد کی آل پر، ابن علی سے جا کے جو کہہ دے میرا پیام، کوفے کا اب ارادہ نہ ہرگز کرے امام، مسلم تمہارا کہنا دم کو رواں ہوا، کوفے کا کوفہ آل پیمبر سے پھر گیا، یہ سن کے پھر لعینوں نے ایک حملہ کر دیا، سارا بدن امام کا زخموں سے بھر دیا، سارا بدن امام کا زخموں سے بھر دیا، سارا بدن امام کا زخموں سے بھر دیا، پھر تو زمین کوفہ سے محشر بپا ہوا، مسلم کا سر لعین نے جو تن سے جدا کیا، قاضی شرعی کے گھر میں تھے مسلم کے نونہال، پھر بے بسی میں قید ہوئے دونوں خوش خصال، مشکور نے جو دیکھا ہوئے سخت بے قرار، آزاد قید سے کیا دونوں کو ایک بار، آزاد قید سے کیا دونوں کو ایک بار، آزاد قید سے کیا دونوں کو ایک بار، آزاد قید سے کیا دونوں کو ایک بار۔ کوفے میں حضرت مسلم کے دونوں فرزندوں کی شہادت، ٹالے ٹلا نہ گردش تقدیر کا نظام، حارث کے گھر میں دونوں کا آخر ہوا قیام، بیوی نے اس کی حق کے محبت ادا کیا، کھانا کھلایا پیار کیا اور سلا دیا، حارث یوں گھر میں آیا زباں کھولتا ہوا، کھانا دے مجھ کو جلد کہ میں ہوں تھکا ہوا، کھانا دے مجھ کو جلد کہ میں ہوں تھکا ہوا، کھانا دے مجھ کو جلد کہ میں ہوں تھکا ہوا۔
بیوی نے پوچھا خیر ہے کیوں کیسا حال ہے، چہرے پہ کیوں عجیب سا فکر و ملال ہے، وہ بولا ابن زیاد کا ہے حکم 400، دربار میں یزید کے ہوگا وہ سرخ رو، مسلم کے دونوں لال پکڑ کر جو لائے گا، ابن زیاد سے بڑا انعام پائے گا، ابن زیاد سے بڑا انعام پائے گا، ابن زیاد سے بڑا انعام پائے گا۔ ظالم یہ کہہ کے سو گیا بستر پہ بے خبر، بیوی نہ سوئی خوف سے ظالم کے رات بھر، وہ سمت کر رہی تھی مشیت جو انتظار، بیدار نیند سے ہوئے پھر دونوں گلزار، ایک بھائی اٹھ کے بھائی سے اپنے لپٹ گیا، اس طرح رنج و غم کا بیاں ماجرا کیا، اس طرح رنج و غم کا بیاں ماجرا کیا، اس طرح رنج و غم کا بیاں ماجرا کیا۔ دیکھا ہے میں نے خواب میں جو ماجرا سنو، نانا ہمیں بلاتے ہیں بھائی اٹھو اٹھو، ان کی صدائیں پہنچی جو حارث کے کان میں، بے دین اٹھ کے بیٹھ گیا ایک آن میں، بیوی سے بولا کس کے یہ رونے کی ہے صدا، کس کو مقام تو نے چھپایا ہے سچ بتا، کس کو مقام تو نے چھپایا ہے سچ بتا، کس کو مقام تو نے چھپایا ہے سچ بتا۔ بیوی نے اس کی باتیں بنائی ہزارہا، لیکن نہ مانا ایک بھی بے دین و بے حیا، بچوں سے جا کے کہنے لگا بانیے جفا، ہو کس کے نونہال بتاؤ مجھے ذرا، دارالعما جو سمجھتے اس گھر کو نونہال، بے ساختہ بتا دیا مسلم کے ہم ہیں لال، بے ساختہ بتا دیا مسلم کے ہم ہیں لال، بے ساختہ بتا دیا مسلم کے ہم ہیں لال۔ ظالم انہیں ستانے لگا سن کے ان کا نام، بولا کہ قتل کر کے تمہیں پاؤں گا انعام، پھر لایا ان کو کھینچ کے اپنے مکان سے، ہوتے ہی صبح لے چلا دونوں کو باندھ کے، لایا انہیں فرات پہ جو بانیے جفا، سر تن سے دونوں بچوں کے پھر کر دیے جدا، سر تن سے دونوں بچوں کے پھر کر دیے جدا، سر تن سے دونوں بچوں کے پھر کر دیے جدا، سر تن سے دونوں بچوں کے پھر کر دیے جدا۔ حارث کا قتل، دونوں بچوں کی دعا کا اثر۔ ظالم کو اور ظلم نے مغرور کر دیا، دربار ابن زیاد میں سر لے کے چل دیا، سر رکھ کے ابن زیاد کے دربار میں کہا، انعام ان سروں کا مجھے جلد کر عطا، لیکن خدا نے یوں کیا ظالم کا فیصلہ، حارث نے جب سنا تو گرا کانپتا ہوا، حارث نے جب سنا تو گرا کانپتا ہوا، حارث نے جب سنا تو گرا کانپتا ہوا۔
ابن زیاد بولا کہ غارت کرے خدا، کب حکم ان کے قتل کا میں نے تجھے دیا؟ یہ حکم ابن زیاد نے جلاد کو دیا، ظلم و ستم کا اس کے چکھا دے اسے مزہ، جلاد لے کے چل دیا حارث کو باندھ کر، پھر لا کے قتل کر دیا نہر فرات پر، پھر لا کے قتل کر دیا نہر فرات پر، پھر لا کے قتل کر دیا نہر فرات پر، پھر لا کے قتل کر دیا نہر فرات پر۔ حضرت مسلم کے خط پر حضرت امام علی مقام کی بم رفتہ کے کوفہ کی طرف روانگی۔ اب حال اس طرف کا میں تم کو بتاتا ہوں، شبیر کا سفر ہوا کیوں کر سناتا ہوں، مسلم کا خط جو سبت پیمبر نے پا لیا، پکا ارادہ کوفے کے جانے کا کر لیا، فرمایا جانو دل ہے میرے دین پر نثار، کوفے کے لوگ مجھ کو بلاتے ہیں بار بار، کوفے کے لوگ مجھ کو بلاتے ہیں بار بار، کوفے کے لوگ مجھ کو بلاتے ہیں بار بار۔ اللہ کی رضا ہے میں کوفے کو جاؤں گا، دین نبی کے واسطے سر کو کٹاؤں گا، سب آ رہے تھے حج و زیارت کے واسطے، شبیر جا رہے تھے شہادت کے واسطے، ہر ایک سے مل کے قافلہ آگے بڑھا دیا، یعنی قدم کو جانب کوفہ اٹھا دیا، یعنی قدم کو جانب کوفہ اٹھا دیا، یعنی قدم کو جانب کوفہ اٹھا دیا۔ کوفے سے آنے والوں نے ہر چند یہ کہا، بہتر ہے لوٹ جائیے ابن مرتضیٰ، یہ دست بستہ عرض ہے عالی جناب سے، کوفہ پھرا ہوا نظر آتا ہے آپ سے، افسوس کوفیوں نے وہ ظلم و ستم کیا، گویا شہید حضرت مسلم کو کر دیا، گویا شہید حضرت مسلم کو کر دیا، گویا شہید حضرت مسلم کو کر دیا۔ کوفے کے لوگ ہو گئے اس درجہ بد خصال، ناحق شہید کر دیے مسلم کے دونوں لال، بولے حسین اپنی فقط حق پہ ہے نظر، مقصد ہمارا جاہو حشم ہے نہ مال و زر، دین نبی کے واسطے کوفے کو جائیں گے، حکم خدا یہی ہے تو سر کو کٹائیں گے، حکم خدا یہی ہے تو سر کو کٹائیں گے، حکم خدا یہی ہے تو سر کو کٹائیں گے۔ پھر ساتھیوں کو اپنے بلایا حسین نے، سب حال کوفیوں کا بتایا حسین نے، فرمایا ساتھیوں سے کہ اب سخت ہے سفر، واپس تمام لوگ چلے جاؤ اپنے گھر، دیتا ہوں جاؤ تم کو اجازت خوشی خوشی، گھر اپنے لوٹ جاؤ نہایت خوشی خوشی،
گھر اپنے لوٹ جاؤ نہایت خوشی خوشی، گھر اپنے لوٹ جاؤ نہایت خوشی خوشی۔ بولے یہ ساتھی چھوڑ کے تنہا امام کو، کل کیسے منہ دکھائیں گے خیر الانام کو۔ ہم ہیں غلام سید سلطان بحر و بر، اولاد جان و مال فدال پاک پر۔ دیکھا جو جان ساروں کا جذبہ جناب نے، چلنے کا قافلے کو دیا حکم آپ نے، چلنے کا قافلے کو دیا حکم آپ نے، چلنے کا قافلے کو دیا حکم آپ نے۔ پھر چلتے چلتے پوچھا کہ یہ کیا مقام ہے، یہ سرزمی ہے کون سی، کیا اس کا نام ہے؟ بولے یہ لوگ نینوا سنتے ہیں اس کا نام، کرب و بلا بھی کہتے ہیں سب اس کو خاص و عام۔ دیکھا تو آئی سامنے کچھ گرد سی نظر، کچھ دیر گزری آ گیا ایک لشکر شرر، کچھ دیر گزری آ گیا ایک لشکر شرر، کچھ دیر گزری آ گیا ایک لشکر شرر۔ سالار اس کے حر تھے نہایت ادب کے ساتھ، احوال عرض کرنے لگے چوم کر کے ہاتھ۔ بولے یہ حر حضور کہا میرا مان لے، دشمن یزید آپ کا ہے خوب جان لے، یہ حکم ہے کہ کر کے گرفتار آپ کو پہنچاؤں ابن زیاد کے دربار آپ کو، پہنچاؤں ابن زیاد کے دربار آپ کو، پہنچاؤں ابن زیاد کے دربار آپ کو۔ بولے حسین حکم ہے تم کو تو لے چلو، فرمایا فرض جو ہے تمہارا ادا کرو۔ قدموں پہ سر کو رکھ کے کہا حر نے یا امام، قربان جان و مال ہے سب آپ پر تمام۔ بولے یہ حر کی رات کو اے شاہ بے خطر، لے جائیں قافلے کو کسی اور راہ پر، لے جائیں قافلے کو کسی اور راہ پر، لے جائیں قافلے کو کسی اور راہ پر۔ کر کے بہانہ اور میں کوئی یزید سے، کر لوں گا پیچھا پاک میں اپنا پلید سے۔ القصہ لے کے قافلہ شب بھر چلے حسین، صبح ہوئی تو حر کو وہیں پر ملے حسین۔ فرمایا شاید اب یہی مرضی خدا کی ہے، دیکھا جو سرزمین وہی کربلا کی ہے، دیکھا جو سرزمین وہی کربلا کی ہے، دیکھا جو سرزمین وہی کربلا کی ہے۔ مٹی کو لے کے ہاتھ میں سونگھا حسین نے، جائے قیام اپنا بتایا حسین نے۔ بولے یہ امتحان کا ہمارے دیار ہے، اب اس کے ہاتھ اپنا سکون و قرار ہے۔ فرمایا بندگی کا یہاں لطف آئے گا، جو بھی خلوص سے یہاں سر کو جھکائے گا، جو بھی خلوص سے یہاں سر کو جھکائے گا، جو بھی خلوص سے یہاں سر کو جھکائے گا۔
جو بھی خلوص سے یہاں سر کو جھکائے گا۔ سرزمین کربلا پر حضرت امام علی مقام کا قیام۔ اللہ کا ہے شکر کہ منزل پہ آ گئے، فرما کے یہ حسین نے خیمے لگا دیے، شاہ نے نمونہ خلق نبی کا دکھا دیا، پانی تھا جتنا لشکر حر کو پلا دیا، سیراب ہو کے حر نے کیا شاہ سے یہ کلام، ہم سب ہے مقتدی تو حضور آپ ہے امام، دامن میں ہم اسیروں کو اپنے چھپائیے، آقا نماز آپ ہی سب کو پڑھائیے، فارغ ہوئے نماز سے جب حضرت امام، لشکر میں اپنے اپنے گئے لوگ سب تمام، لشکر میں اپنے اپنے گئے لوگ سب تمام، لشکر میں اپنے اپنے گئے لوگ سب تمام، لشکر میں اپنے اپنے گئے لوگ سب تمام۔ سرزمین کربلا پر عمر ابن سعد کا لشکر۔ لشکر ایک اور آیا عمر ابن سعد کا، آیا تھا بغض لے کے یہ ابن زیاد کا، پھر سے یہ بولا ابن عمر سعد لیجئے، شبیر کو زیاد کا پیغام دیجئے، ان سے کہو یزید کی بیعت اگر کرے، پھر ان کو اطمینان سے ہم ساتھ لے چلے، سمجھاؤ پہلے پھر ذرا سختی سے کام لو، حکم زیاد ہے کہ نہ سستی سے کام لو، حر نے کہا جو نشہ خودی کا سوار ہے، زر کی ہوس میں قلب تیرا بے قرار ہے، زر کی ہوس میں قلب تیرا بے قرار ہے، زر کی ہوس میں قلب تیرا بے قرار ہے، تو دیکھ ان سے پھر کے جہنم میں جائے گا، دنیا میں جیتے جی بڑی ذلت اٹھائے گا، بولا یہ ابن سعد کی اس میں تو شک نہیں، یہ ابن مرتضیٰ ہے یہی ہے امام دین، یہ سچ ہے جنگ کرنا بھی ان سے روا نہیں، لیکن یہ مال و زر تو مجھے چھوڑتا نہیں، لیکن یہ مال و زر تو مجھے چھوڑتا نہیں، لیکن یہ مال و زر تو مجھے چھوڑتا نہیں، لیکن یہ مال و زر تو مجھے چھوڑتا نہیں۔ سرزمین کربلا پر شمر کا لشکر اور پہرا لگانا نہر فرات پر۔ شمر لئی بھی فوج سپہ لے کے آ گیا، نہر فرات کے وہ کناروں پہ چھا گیا، سیراب ہر چرند تھا ہر ایک پرند تھا، پانی مگر نبی کے نواسوں پہ بند تھا، خیمے میں دیکھتے تھے ہر ایک سمت یاس سے، بچے بلک بلک کے جو روتے تھے پیاس سے، سوکھی زباں سکینہ دکھاتی تھی بار بار، ان کو دلاسے دیتے تھے عباس نامدار، ان کو دلاس دیتے تھے عباس نامدار،
ان کو دلا سے دیتے تھے عباس نامدار۔ 6 ماہ کے تھے اصغر معصوم شیر خوار، سوکھی زباں چساتی تھی بانوئے بے قرار، ذرات دھوپ کھا کے دمکتے تھے العما، دن میں ستارے جیسے چمکتے ہوں بے گماں، سورج کی کرنیں نیزوں کی نوکے چمکتی تھی، وہ دھوپ تھی کہ سائے کو آنکھیں ترستی تھی، وہ دھوپ تھی کہ سائے کو آنکھیں ترستی تھی، وہ دھوپ تھی کہ سائے کو آنکھیں ترستی تھی۔ 22,000 فوج 72 کے واسطے، لاکھوں تھے تیر آل پیمبر کے واسطے، کیا سمجھے کوئی اور کہے بھی تو کیا کہے، دین نبی کے واسطے کتنے ستم سہے، اللہ رے یہ ہمت و جرأت ہے آپ کی، بے مثل 2 جہاں میں شہادت ہے آپ کی، بے مثل 2 جہاں میں شہادت ہے آپ کی، بے مثل 2 جہاں میں شہادت ہے آپ کی، بے مثل 2 جہاں میں شہادت ہے آپ کی۔ امام علی مقام کا یزیدیوں کو سمجھانا۔ بے آب اہل بیت کو جب 3 دن ہوئے، عادات ظلم و جور کی خاطر تلے ہوئے، فرمایا پھر حسین نے اے کوفیوں سنو، محشر میں تاکہ عذر کوئی پھر نہ کر سکو، خط بھیج کر ہی تم نے بلایا ہے کوفیوں، مہمان بنا کے مجھ کو ستایا ہے کوفیوں، نانا ہمارے کون مکہ کے رسول ہیں، ہم گلشن رسول کی ڈالی کے پھول ہیں، ہم گلشن رسول کی ڈالی کے پھول ہیں، ہم گلشن رسول کی ڈالی کے پھول ہیں، پہچان لو کہ زہرا کا لخت جگر ہوں میں، یعنی نبی کی آل علی کا پسر ہوں میں، شمر لئی پکار کے حجت فضول ہے، بولو اگر یزید کی بیعت قبول ہے، بیعت نہیں قبول تو پھر جنگ کیجئے، گویا فضول وقت کو نہ تنگ کیجئے، گویا فضول وقت کو نہ تنگ کیجئے، گویا فضول وقت کو نہ تنگ کیجئے، بے شک نواسۂ شہ سلطان دی ہو تم، میں جانتا ہوں جنگ سے واقف نہیں ہو تم، آئے ہو چل کے اور تھکاوٹ ہے بے شمار، پھر تشنگی میں کیسے ہو لڑنے پہ اختیار، شمرے لعین تان دیے جب کمال کے، شبیر نے جواب دیے ہر سوال کے، شبیر نے جواب دیے ہر سوال کے، شبیر نے جواب دیے ہر سوال کے، فرمایا پھر حسین نے اے شمر نابکار، دنیا کے مال و زر کی حوث تجھ پہ ہے سوار، شاید کہ تو حسین کو مجبور جان کے، نیز
نیزہ دکھا رہا ہے جو سینے کو تان کے، پھر شمر ابن سعد سے بولا نہ دیر کر، اور کانپتے ہیں ابن پیمبر کو دیکھ کر، اور کانپتے ہیں ابن پیمبر کو دیکھ کر، اور کانپتے ہیں ابن پیمبر کو دیکھ کر۔ بولا یہ ابن سعد کی حر کیسا حال ہے، خاموش کیوں کھڑے ہو کہو کیا خیال ہے؟ حر نے کہا یہ سچ ہے کہ میں خوف کھاتا ہوں، میں اپنے دل کا فیصلہ تجھ کو بتاتا ہوں، بس اتنا کہہ کے صف سے عدو کی نکل پڑے، خلد بری کی راہ میں حر کے قدم بڑھے، خلد بری کی راہ میں حر کے قدم بڑھے، خلد بری کی راہ میں حر کے قدم بڑھے۔ آواز دی یہ حر نے کہ نور خدا کے نور، تم کو نبی کا واسطہ اب بخش دو قصور، روکا تھا میں نے آپ کو یہ ہے میری خطا، مجھ کو معاف کیجئے اے ابن مرتضیٰ، بولے حسین معاف کیا سر پہ رکھ کے ہاتھ، خلد بری میں جائیں گے ہم لے کے تم کو ساتھ، خلد بری میں جائیں گے ہم لے کے تم کو ساتھ، خلد بری میں جائیں گے ہم لے کے تم کو ساتھ۔ کہنے لگے یہ حر کی اجازت اگر ملے، پہلے غلام قدموں پہ جان کو فدا کرے، سرکار ایک نگاہ کرم کی عجیب ہو، یعنی غلام کو بھی شہادت نصیب ہو، پاتے ہی اذن حر نے جو گھوڑے کو ایڑ دی، فوج عدو کی آہنی دیوار توڑ دی، فوج عدو کی آہنی دیوار توڑ دی، فوج عدو کی آہنی دیوار توڑ دی۔ دیکھا جو ابن سعد نے حر کو لرز گیا، کتنے ہی کوفیوں کا تو چہرہ اتر گیا، تلوار ماری کوفی نے گھوڑے کی ٹانگ پر، حر آ گئے زمین پہ گھوڑے کو چھوڑ کر، حر نے پکڑ کے نیزہ جو رن میں گھما دیا، کتنے عدو دی کو جہنم دکھا دیا، کتنے عدو دی کو جہنم دکھا دیا، کتنے عدو دی کو جہنم دکھا دیا۔ پھر کوفیوں کے حملوں نے مجبور کر دیا، حر کے تمام جسم کو زخموں سے بھر دیا، آواز دی یہ حر نے کہ اب آئیے حسین، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں فرمائیے حسین، بولے حسین تم پہ حسیرا بیاں نثار، حوران خلد کرتی ہے کوثر پہ انتظار، حوران خلد کرتی ہے کوثر پہ انتظار، حوران خلد کرتی ہے کوثر پہ انتظار۔ ابن علی کے ساتھ میں جو کچھ تھے جان نثار، تھے آرزو شوق شہادت میں بے قرار، آل نبی کے تابع فرمان ہو گئے، نام رسول پاک
پہ قربان ہو گئے، سب ہی شہید ہو گئے ساتھی حسین کے، اب خاندان کے فرد تھے باقی 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 حسین کے۔ جان نثاروں کی شہادت کے بعد اون و محمد کی شہادت۔ زینب نے آ کے بھائی سے پھر یوں کیا کلام، بچوں کو میرے رن کی رضا دیجئے امام، پاتے ہی اذن حضرت زینب کے خوش خصال، میدان کی سمت چل دیے گویا کہ دونوں لال، اس طرح جھپٹے فوج یزیدی پہ ایک دم، راہ خدا میں جھجک نہ پیچھے ہٹے قدم، تلوار چھوٹی چھوٹی تھی دونوں کے ہاتھ میں، غیبی مدد تھی اون و محمد کے ساتھ میں، غیبی مدد تھی اون و محمد کے ساتھ میں، غیبی مدد تھی اون و محمد کے ساتھ میں۔ کتنے ہی کوفیوں کو جو فنار کر دیا، ان ظالموں کی لاشوں سے ایک کھیت بھر دیا، پھر ہر طرف سے فوج یزیدی نے گھیر کر، دو کم سنوں کو لے لیا نیزوں کے وار پر، بھائی نے ایک بھائی کے رخ پر نگاہ کی، زخموں سے چور ہو گئے جنت کی راہ لی، زخموں سے چور ہو گئے جنت کی راہ لی، زخموں سے چور ہو گئے جنت کی راہ لی۔ رن کی طرف حسین چلے اشک بار سے، اکبر بھی ان کے ساتھ ہوئے بے قرار سے، بچوں کو دیکھا خون میں خود اپنے لال ہے، یا خاک میں اٹے ہوئے یہ دو ہلال ہیں، لاشوں کو رکھ کے خیمے میں شبیر نے کہا، یہ گوہر مراد ہے زینب کے بے بہا، یہ گوہر مراد ہے زینب کے بے بہا، یہ گوہر مراد ہے زینب کے بے بہا، یہ گوہر مراد ہے زینب کے بے بہا۔ حضرت عباس علمدار کا مشق لے کر دریا کی طرف جانا اور شہادت پانا۔ دیکھا چچا نے پیاسی سکینہ کو بے قرار، مشکیزہ لے کے چل دیے عباس نامدار، دریا پہ پہنچے مشک بھری بھر کے چل دیے، کوفی جو آیا سامنے دو ٹکڑے کر دیے، شمرے لئی نے فوج کو للکار کر کہا، تیروں سے مشک چھید کے پانی کو دو بہا، پانی جو اہل بیت کا ایک فرد پائے گا، زندہ یہاں سے کوئی بھی کوفی نہ جائے گا، زندہ یہاں سے کوئی بھی کوفی نہ جائے گا، زندہ یہاں سے کوئی بھی کوفی نہ جائے گا۔ سنتے ہی کوفی آپ کے ہر سمت چھا گئے، عباس پھر تو نر گئے آدھا میں آ گئے، پیچھے سے ایک کوفی نے ایک بار یوں کیا، مشکیزہ جس طرف تھا وہ بازو جدا کیا، ظلم و ستم پہ اترے
ہوئے تھے جو اشقیا، مشکیزہ اپنے دوسرے بازو پہ لے لیا، مشکیزہ اپنے دوسرے بازو پہ لے لیا، مشکیزہ اپنے دوسرے بازو پہ لے لیا۔ تلوار ایک شقی کی جو شانے پہ پڑ گئی، وہ دوسرا بھی ہاتھ جدا تن سے کر گئی، بازو ہوئے شہید جو دونوں امام کے، پانی کی مشق لے چلے دانتوں میں تھام کے، پھینکے جو تیر مشق پہ آدان تاک کر، مشکیزہ چھلنی ہو کے گرا فرش خاک پر، مشکیزہ چھلنی ہو کے گرا فرش خاک پر، مشکیزہ چھلنی ہو کے گرا فرش خاک پر۔ زخموں سے جسم چور ہے، بازو کٹے ہوئے ہے، بے شمار تیر بدن میں چبھے ہوئے، عباس نے پکارا کہ اب آئیے حسین، بے دست و پاک و ہاتھوں پہ لے جائیے حسین، پھر ایک شقی نے آپ کے سر کو جدا کیا، خلد بری کا راستہ عباس نے لیا، خلد بری کا راستہ عباس نے لیا، خلد بری کا راستہ عباس نے لیا، خلد بری کا راستہ عباس نے لیا۔ حضرت قاسم کا اجازت لے کر جانا اور شہادت پانا۔ قاسم نے دیکھا اپنے چچا کو جو اشک بار، قاسم یہ عرض کرنے لگے پھر تو بار بار، دیجئے مجھے بھی اذن کہ دوں جان آپ پر، بیٹے پھوپھی کے ہو گئے قربان آپ پر، شبیر بولے کیسے دورن کی تمہیں رضا، کس درجہ تم عزیز ہو ہر ایک سے سوا، کس درجہ تم عزیز ہو ہر ایک سے سوا، کس درجہ تم عزیز ہو ہر ایک سے سوا، صورت تمہاری دیکھ کے کرتا ہوں دل کو شاد، بھائی حسن کی جب بھی ستاتی ہے مجھ کو یاد، قاسم یہ رو کے کہنے لگے اے میرے چچا، ہوتے جو بابا جان تو دیتے مجھے رضا، سینے سے پھر لگا کے انہیں شاہ مشرقین، بولے کہ جاؤ تم بھی رہے حق میں نور عین، بولے کہ جاؤ تم بھی رہے حق میں نور عین، بولے کہ جاؤ تم بھی رہے حق میں نور عین۔ قاسم نے پھر تو جاتے ہی للکار کر کہا، پہچان لو میں کون ہوں اے فوج اشقیا، تنہا کھڑا ہوں بزدل تم سب کے سامنے، طاقت پہ ہو غرور جسے آئے سامنے، فوج لئی میں ارزق شامی کا تھا جو نام، شمرے لئی یہ بولا یہاں اب ہے تیرا کام، شمرے لئی یہ بولا یہاں اب ہے تیرا کام، شمرے لئی یہ بولا یہاں اب ہے تیرا کام، وہ بولا ان سے کیا بھلا میرا مقابلہ، ابن علی سے دیکھنا میرا مقابلہ، ایک بیٹا میرا کافی ہے بس اس کے واسطے، یہ بھی بہت ہے کم سنو پیاسے کے واسطے، لڑکے نے آ کے بار کئی پے بپے کیے،
قاسم نے سارے وار وہ تلوار پر لیے، قاسم نے سارے وار وہ تلوار پر لیے، قاسم نے سارے وار وہ تلوار پر لیے۔ قاسم کا ایک وار بھی ظالم نہ سہ سکا، گویا قضا کے سامنے کچھ بھی نہ کر سکا، غصے میں اس کے اور جو بھائی تھے آ گئے، ایک ایک بار میں وہ سبھی مات کھا گئے۔ ارزق نے دیکھا اپنے جو بیٹوں کا حال زار، غیظ و غضب میں بھر کے چلا خود ہی نہ بکا، غیظ و غضب میں بھر کے چلا خود ہی نہ بکا، غیظ و غضب میں بھر کے چلا خود ہی نہ بکا۔ ارزق کو آتے دیکھا جو حضرت حسین نے، اس وقت یہ دعا کی شہ مشرقین نے، اے رب ذوالجلال بڑی تیری ذات ہے، قاسم کی میرے لاج فقط تیرے ہاتھ ہے، ایک لمحہ بھی نہ گزرا کہ نقشہ پلٹ گیا، قاسم کے ایک بار میں ارزق بھی کٹ گیا، قاسم کے ایک بار میں ارزق بھی کٹ گیا، قاسم کے ایک بار میں ارزق بھی کٹ گیا۔ آداب میں پھر تو غیظ و غضب اور بڑھ گیا، ایک زلزلہ سا فوج یزیدی میں پڑ گیا، تنہا تھا ایک اسیر گھرا فوج شام میں، جیسے کہ چاند آیا ہو ظلمت کے دام میں، رخ سوئے خلد ایسا کیا پھر جناب نے، دنیا کی سمت مڑ کے بھی دیکھا نہ آپ نے، دنیا کی سمت مڑ کے بھی دیکھا نہ آپ نے، دنیا کی سمت مڑ کے بھی دیکھا نہ آپ نے۔ گھوڑے سے گرتے گرتے جو قاسم نے دی صدا، پھر کوفیوں نے ان کے بھی سر کو کیا جدا، شبیر آئے رن کی طرف جب سنی صدا، قاسم کا لاشا دیکھا کہ میدان میں ہے پڑا، رن سے اٹھا کے لاش کو لائے بحال زار، خیمے میں رکھ کے ہو گئے حضرت بھی بے قرار، خیمے میں رکھ کے ہو گئے حضرت بھی بے قرار، خیمے میں رکھ کے ہو گئے حضرت بھی بے قرار، خیمے میں رکھ کے ہو گئے حضرت بھی بے قرار۔ حضرت علی اکبر کا میدان میں جانا اور شہید ہونا۔ اکبر بھی ایک سمت کھڑے تھے بااحترام، بابا کو اپنی نیچی نظر سے کیا سلام، فرمایا یہ حسین نے اے میرے دل کے چین، کہہ ڈالو دل کی بات جو دل میں ہو نور عین، اکبر نے مرضی دیکھی ادب سے کہا امام، مجھ پر بھی ایک نگاہ کی میں بھی ہوں تشنہ کام، سجاد ہے علیل تو اصغر ہے شیر خوار، جز میرے کون ہے کہ جو ہو آپ پر نثار، شبیر بولے حق و صداقت کے واسطے، رن کو سدھارو نانا کی امت کے واسطے، رن کو سدھارو نانا کی امت کے واسطے، رن کو سدھارو نانا کی امت کے واسطے۔
اکبر نے جا کے دین کے غدار سے کہا، یعنی یزیدی فوج کے سردار سے کہا، پہچان لو کہ نور نظر ہوں حسین کا، پوتا علی کا قلب و جگر ہوں حسین کا، دادی ہماری فاطمہ بنت رسول ہے، سر دینا راہ حق میں ہمارے اصول ہیں، سر دینا راہ حق میں ہمارے اصول ہیں، سر دینا راہ حق میں ہمارے اصول ہیں، سر سبز جن سے عالم امکان کے باغ ہیں، ہم دین مصطفیٰ کے وہ روشن چراغ ہیں، طاقت پہ ہو غرور جسے آئے سامنے، جوہر وہ اپنی تیغ کے دکھلائے سامنے، آیا نہ کوئی سامنے تو آپ خود بڑھے، یعنی کہ تنہا لشکر جرار سے لڑے، یعنی کہ تنہا لشکر جرار سے لڑے، یعنی کہ تنہا لشکر جرار سے لڑے، وہ اللہ اللہ بازوئے اکبر امام کے، تنکوں کی طرح اڑتے تھے سر فوج شام کے، شمرے لعین فوج سے جو مشورہ کیا، ہر رخ سے پھر تو حملہ بڑے زور کا کیا، بے دین چھپتے پھرتے تھے اکبر کے وار سے، گرتے تھے کٹ کے تیغ ید اللہ کی دھار سے، گرتے تھے کٹ کے تیغ ید اللہ کی دھار سے، گرتے تھے کٹ کے تیغ ید اللہ کی دھار سے، رن میں ہے تنہا برچھیوں بھالوں کے بیچ میں، اکبر ہے بے شمار سنانوں کے بیچ میں، نیزہ لگا تھا سینہ اطہر پہ جس گھڑی، ٹکڑے جگر کے ہو گئے اٹکی رہی انی، اکبر نے پھر پکارا کہ اے بابا آئیے، اکبر کو اپنے آ کے ذرا دیکھ جائیے، اکبر کو اپنے آ کے ذرا دیکھ جائیے، اکبر کو اپنے آ کے ذرا دیکھ جائیے، شبیر آئے رن میں تو کوفی ہوئے فرار، بیٹے کو دیکھا اپنے زخموں سے بے قرار، چہرے سے گرد پوچھ کے شبیر نے کہا، بیٹے مجھے بتاؤ جو دل میں ہو مدعا، اکبر یہ بول کہتا ہوں ایک لمحہ ٹھہریے، پہلے یہ میرے سینے سے نیزہ نکالیے، پہلے یہ میرے سینے سے نیزہ نکالیے، پہلے یہ میرے سینے سے نیزہ نکالیے، نیزہ جو کھینچا رک گئی نبض حیات بھی، افسوس دل میں رہ گئی اب دل کی بات بھی، پتھر کا بھی جگر ہو تو ہو جائے پائمال، ضبط دل حسین ہے عالم میں بے مثال، اکبر کا لاشا دوش پہ یوں لے چلے حسین، روزے ازل سے صبر و رضا میں پلے حسین، روزے ازل سے صبر و رضا میں پلے حسین، روزے ازل سے صبر و رضا میں پلے حسین، راہ خدا میں پھر بھی نہ کوئی گلا کیا، لاشے کو رکھ کے خیمے میں شکر خدا کیا، بولی یہ
کے شہر بانو ادب سے امام دین، پانی کی ایک بوند بھی ملتی نہیں کہیں، اصغر کو دیکھیے کہ بہت بے قرار ہے، مہمان تھوڑی دیر کے یہ شیر خوار ہیں، مہمان تھوڑی دیر کے یہ شیر خوار ہیں، مہمان تھوڑی دیر کے یہ شیر خوار ہیں۔ لے جا کے ابن سعد کو حالت دکھائیے، ہیں جاں بلب یہ پیاس سے اس کو بتائیے، ممکن ہے رحم حال پہ ان کے کسی کو آئے، شاید کہ اپنے ہاتھ سے پانی کوئی پلائے، فرمایا کوفیوں سے یہ امید تو نہیں، پانی کوئی پلائے یہ مطلق نہیں یقین، پانی کوئی پلائے یہ مطلق نہیں یقین، پانی کوئی پلائے یہ مطلق نہیں یقین۔ شبیر ان کو جانب لشکر لیے چلے، فوجے عدو کے سامنے جا کر ہوئے کھڑے، فرمایا کچھ اگر ہے عداوت تو مجھ سے ہے، اے ابن سعد دشمنی کیا ان سے تجھ سے ہے، یہ 3 دن کی پیاس سے مرجھائے جاتے ہیں، گرمی سے مثل پھول یہ کمبھلائے جاتے ہیں، گرمی سے مثل پھول یہ کمبھلائے جاتے ہیں، گرمی سے مثل پھول یہ کمبھلائے جاتے ہیں۔ چاہے جو اپنے ہاتھ سے پانی انہیں پلا، محشر میں نانا جان سے دلواؤں گا صلہ، ایک کوفی بولا سنتے ہیں ان میں ہے یہ کمال، ان سے آیا ہے حیدر کرار کا جمال، زحمت گوارا ہو جو طلبگار کے لیے، چہرہ ذرا دکھائیے دیدار کے لیے، چہرہ ذرا دکھائیے دیدار کے لیے، چہرہ ذرا دکھائیے دیدار کے لیے۔ تھا طاق میں جو حرملہ بے دین کھڑا ہوا، ظالم نے تیر چھوڑا کما پہ چڑھا ہوا، رخ سے ہٹا نقاب ادھر دل کے چین کا، اصغر کا حلق چھد گیا بازو حسین کا، مچلے نہ روئے ہائے ذرا منہ سے اف نہ کی، ہلکی سی ایک سسکی میں جنت کی راہ لی، ہلکی سی ایک سسکی میں جنت کی راہ لی، ہلکی سی ایک سسکی میں جنت کی راہ لی۔ پورے تھی اشک بار تو بے تاب تھے ملک، لرزے میں تھی زمین تو سہما ہوا فلک، اصغر کو لائے خیمے میں شبیر پر ملال، فرمایا میرے لال ہیں اپنے لہو میں لال، آئی ہے ایسی نیند ہمیشہ کو سو گئے، بے شیر ایک تیر میں سیراب ہو 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 گئے۔ حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمے سے چلنا ہتھیار لگا کر بخار کی حالت میں، اور حضرت امام علی مقام کا سمجھانا اور روکنا۔ بستر سے اٹھ کے عابد بیمار پھر چلے،
ہتھیار جنگ کے لیے کچھ زیب تن کیے، وہ ایک قدم بڑھے تھے کہ بس ضعف آ گیا، آنکھیں تھی اشک بار اندھیرا سا چھا گیا، ابن علی نے سینے سے ان کو لگا لیا، بستر پہ ماتھا چوم کے ان کو لٹا دیا، اس طرح ان سے پھر ہوئے شبیر ہم کلام، تم چاہتے ہو نسل کا کیا اپنی اختتام، تم چاہتے ہو نسل کا کیا اپنی اختتام، تم چاہتے ہو نسل کا کیا اپنی اختتام، اہل حرم کو لے کے مدینہ کو جائیو، جو کچھ ہوا ہے نانا کو جا کر سنائیو، ہے اور کون پاس باغ بطول کا، چلنا ہے تم سے سلسلہ لے رسول کا، فرمایا پھر حسین نے زینب بہن سنو، پردے میں کوئی اہل حرم کے کمی نہ ہو، پردے میں کوئی اہل حرم کے کمی نہ ہو، پردے میں کوئی اہل حرم کے کمی نہ ہو، فرمان مصطفیٰ ہے یہ لازم جہاد میں، کر کے نہ بین روئے کوئی میرے بعد میں، فرمایا میری بچی ہے کس پیار سے پلی، زینب خیال رکھنا سکینہ کا ہر گھڑی، سمجھا کہ سب کو چل دیے رن کی طرف امام، فرمایا پھر بہن سے کھلو آخری سلام، فرمایا پھر بہن سے کھلو آخری سلام، فرمایا پھر بہن سے کھلو آخری سلام، فرمایا پھر بہن سے کھلو آخری سلام۔ امام علی مقام کا رن میں تشریف لانا، آخری خطبہ تمام حجت کرنا اور شہادت سے ہمکنار ہونا۔ رن میں حسین آئے تو رن کانپنے لگا، کوفی نظر بچا کے ہر ایک بھاگنے لگا، فرمایا شہ نے آخری ایک بات اور سنو، روزے حساب عذر کوئی پھر نہ کر سکو، تم اب بھی رہنا چاہو جو امن و امان سے، محشر میں بخشواؤں گا میں نانا جان سے، دل بند فاطمہ کا میں بیٹا علی کا ہوں، یہ خوب سوچ لو میں نواسا نبی کا ہوں، یہ خوب سوچ لو میں نواسا نبی کا ہوں، یہ خوب سوچ لو میں نواسا نبی کا ہوں، تھی کوفیوں کے دل میں عداوت حسین کی، پھر کیسے مان جاتے نصیحت حسین کی، کوفی خدا کے دین کے دشمن ہے برملا، ہے شم پاس بان حرم ابن مرتضیٰ، دین نبی پہ ظلم کے بادل جو چھا گئے، شبیر بن کے وارث اسلام آ گئے، شبیر بن کے وارث اسلام آ گئے، شبیر بن کے وارث اسلام آ گئے، ظلم و جفا کے یوں تو ہزاروں تھے پیچ و خم، لیکن نہ راہ حق سے ہٹا آپ کا قدم، آدھا کو جب نہ آیا کسی بات کا خیال، شیر خدا کے شیر کو پھر آ گیا جلال، رن میں قدم حسین نے
ایسا جما دیا قصرِ یزیدیت کی جڑوں کو ہلا دیا قصرِ یزیدیت کی جڑوں کو ہلا دیا قصرِ یزیدیت کی جڑوں کو ہلا دیا جب آ گئی ہے آن پہ تلوار حیدری آدا کی ختم ہو گئی ساری ہماہمی جس سمت بھی حسین کی تلوار چل گئی ہر بند کاٹتی ہوئی سر سے نکل گئی رن میں جو تیغ لے کے علی کے پسر گئے آدا پہ خوف چھا گیا چہرے اتر گئے آدا پہ خوف چھا گیا چہرے اتر گئے آدا پہ خوف چھا گیا چہرے اتر گئے پھر شمر ابن سعد نے ایک مشورہ کیا نرغے میں سبت سرور عالم کو لے لیا نیزے کا کوئی تیغ کا چرکا لگا گیا بنت نبی کا چاند گھٹاؤں میں آ گیا جب کوفیوں نے کر دیا زخمی بدن تمام گھوڑے سے فرش خاک پہ پھر آ گئے امام گھوڑے سے فرش خاک پہ پھر آ گئے امام گھوڑے سے فرش خاک پہ پھر آ گئے امام شمرے لئی پکارا نہ گھبراؤ کوفیوں لاؤ نہ دل میں خوف پلٹ آؤ کوفیوں ابن علی کا ریت پہ خون ایسا جم گیا فرش زمیں پہ ایک مصلی سا بن گیا 12 شریر ٹوٹ پڑے پھر امام پر جز شمر کوئی لایا نہ خنجر امام پر جز شمر کوئی لایا نہ خنجر امام پر جز شمر کوئی لایا نہ خنجر امام پر سینے پہ شمر آ گیا خنجر کو تان کر فرمایا پھر حسین نے او شمر بے خبر کیا مسجدوں میں ہو رہا ہوگا او بد نصیب وہ بولا خطبہ پڑھتے ہوئے ہوں گے سب خطیب بولے حسین خطبے میں جس کا کہ ذکر ہے نام و نشان اس کا مٹانے کی فکر ہے نام و نشان اس کا مٹانے کی فکر ہے نام و نشان اس کا مٹانے کی فکر ہے نام و نشان اس کا مٹانے کی فکر ہے امام علی مقام کا سرزمین کربلا پر آخری سجدہ فرمایا ہٹ کے سجدہ شکر خدا کروں یعنی میں اپنے رب کا دوگانا ادا کروں گھبرا کے شمر سینہ اطہر سے ہٹ گیا اس طرح ہاتھ کانپ کے خنجر بھی چھٹ گیا رخ کر کے پھر حسین نے کعبے کے سامنے سر خاک پر جھکا دیا مولا کے سامنے سر خاک پر جھکا دیا مولا کے سامنے سر خاک پر جھکا دیا مولا کے سامنے بولے لئی یہ وقت اگر بیت جائے گا پھر اس سے اچھا وقت کہاں ہاتھ آئے گا شمرے لئی نے یہ
بھی نہ خوف خدا کیا، سجدے میں سر حسین کا تن سے جدا کیا، معراج بندگی کا وہ حاصل ہوا حسین، سجدہ جو کربلا کی زمین پہ کیا حسین، سجدہ جو کربلا کی زمین پہ کیا حسین، سجدہ جو کربلا کی زمین پہ کیا حسین۔ قربانی حسین سے ایمان کھر گئے، پھر دین مصطفیٰ کے جلوے ابھر گئے، اے ہوش بس زباں میں نہیں قوت کلام، نیزے پہ ظالموں نے چڑھایا سر امام، اے ہوش ہوش میں کہ ادب کا ہے یہ مقام، آل نبی پہ لاکھوں درود اور پڑھو سلام، 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 آل نبی پہ لاکھوں درود اور پڑھو سلام۔